بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیًا اما بعد۔ سامعین کرام و ناظرین اعظام، 4 مئی 2025 عیسوی بروز اتوار کی بات ہے کہ دوپہر کے وقت ایک اندوہناک خبر ملی جس نے امت مسلمہ ہندیہ کو غم میں مبتلا کر دیا۔ خبر سن کر افسوس بھی ہوا، لیکن اللہ کی مرضی پر راضی رہنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ خبر یہ تھی کہ جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم اکلکووا مہاراشٹر کے بانی و ناظم خادم القرآن عامر المساجدی والمکاتبی والمدارس حضرت مولانا غلام محمد وستانوی صاحب ایک طویل علالت کے بعد اللہ کے حضور حاضر ہو گئے اور وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ یہ خبر یقیناً اندوہناک تھی۔ مولانا کے چاہنے والے ہزاروں نے لاکھوں کی تعداد میں ہندوستان اور بیرون ہند میں رہتے ہیں۔ مولانا سے میری ملاقات ایک دفعہ ہوئی، وہی پہلی اور آخری ملاقات تھی۔ میں سمجھتا ہوں 2015 عیسوی کی بات ہے کہ رابطہ ادب اسلامی کی جانب سے وہاں ایک سیمینار کا انعقاد ہوا اور پورے ہندوستان سے مقالہ نگار وہاں پہنچے۔ ان مقالہ نگاروں میں ایک مقالہ نگار میں بھی تھا۔ تقریباً 3 دن وہاں قیام رہا۔ اس قیام کے دوران مولانا سے ملاقات بھی ہوئی، جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم اکلکووا کو بھی دیکھا، وہاں کے دیگر اساتذہ کرام سے ملاقاتیں ہوئی، تعارف ہوا اور مولانا کی خدمات سے واقفیت ہوئی۔ وہاں کے طلبہ سے ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات نے یا یہ کہا جائے کہ ان متعدد ملاقاتوں نے بہت کچھ دیکھنے اور سننے کا موقع دیا۔ اور رابطہ ادب اسلامی کا جو پروگرام ہوا، افتتاحی پروگرام بھی اور اختتامی پروگرام بھی، دونوں پروگرام انتہائی یادگار ثابت ہوئے۔ مینجمنٹ کے لحاظ سے، ڈیکوریشن کے لحاظ سے، مہمانوں کی آمد کے لحاظ سے، مجمع کے لحاظ سے اور مہمان نوازی کے لحاظ سے، اکرام ضیف کے لحاظ سے یقیناً یادگار پروگراموں میں ایک پروگرام تھا جو 2015 عیسوی میں منعقد ہوا۔ اس کے بعد اکلکووا میرا جانا نہیں ہوا۔ حضرت مولانا غلام محمد وستانوی صاحب علیہ الرحمہ یقیناً ایک بڑی شخصیت کے حامل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خوبیوں سے نوازا تھا۔ کام کرنے کا ایک دھن تھا، ایک تڑپ تھی۔ ان کے لڑکے حضرت مولانا حذیفہ غلام محمد وستانوی صاحب کہہ رہے تھے کہ والد صاحب تو یہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں نے جمعہ اور اتوار کیوں بنا دیا، یعنی جمعے کے دن چھٹی، اتوار کے دن چھٹی۔ چھٹی ان کے ذہن و دماغ میں یا یہ کہا جائے کہ ان کے رجسٹر میں چھٹی نام کا کوئی دن نہیں تھا یا چھٹی نام کا کوئی وقت نہیں تھا۔ کام کا دھن تھا، خوب کام کرتے تھے اور کام کرنے والوں کو پسند کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت کام لیا۔ خود جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم اتنا بڑا ادارہ ہے کہ طلبہ کی تعداد کے لحاظ سے اور اشاعت العلوم جو ایک ٹرسٹ ہے، سوسائٹی ہے، اس کے تحت جتنے ادارے چل رہے ہیں ہندوستان میں اس کی مثال نہیں ہے۔ کہنے والے نے کہا ہے کہ ہندوستان کی آزادی کے بعد ایک شخص نے اتنا کام کیا ہو، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ ادارے لوگ قائم کرتے ہیں، لیکن ایک شخص حضرت مولانا غلام محمد وستانوی نام ہے، ادھر مدرسہ بھی چل رہا ہے، ادھر اسکولز بھی چل رہے ہیں، ادھر میڈیکل کالجز بھی ہیں، انجینئرنگ کالجز بھی ہیں، فارمیسی بھی ہے، اور یہی نہیں بلکہ دارالعلوم کے نام سے بہت سارے ادارے چل رہے ہیں جن کی تعداد سینکڑوں میں ہے، اور مکاتب کی بڑی تعداد ہے جن کی تعداد سینکڑوں میں ہے، اور مساجد کی تعمیر، جہاں مساجد کی ضرورت محسوس کی گئی، ہزاروں کی تعداد میں مساجد انہوں نے تعمیر کی۔ اللہ تعالیٰ نے خوب کام لیا۔ بس ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل، اللہ جس سے چاہے کام لے لے، جسے چاہے توفیق دے دے، جس کے لیے چاہے اللہ وسائل پیدا کر دے۔ لیکن آدمی کے اندر دھن ہو تو اللہ راستے بھی کھول دیتا ہے۔ حضرت مولانا کے اندر کام کا جنون تھا، کام کرنے کا جوش تھا، کام کرنے کی تڑپ تھی،
اور خوب محنت کے ساتھ سعی پہم کے ساتھ جہد مسلسل کے ساتھ کام کیا کرتے تھے وہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا کا جانا یقیناً ایک بہت بڑا حادثہ ہے، اور مولانا کے جانے کے بعد بہت سارے سیمینار، کانفرنسیں، بہت سارے مجلات اور پرچوں کے خاص نمبرات نکلیں گے۔ آپ ان کے مختلف الجہات اور ساتھ سے یقیناً واقف ہوں گے۔ میں فی الحال یہی کہوں گا کہ حضرت مولانا چلے گئے اس دنیا سے، اللہ تعالیٰ امت اسلامیہ کو ان کا نعم البدل عنایت فرما دے۔ اور دوسری بات یہ کہ مولانا کے جو پسماندگان ہیں، مولانا کے جو شاگرد حضرات ہیں، متوسلین ہیں اور ان کے حلقے احباب اور حلقے محبین ہیں، میں ان سے تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اور ابھی اشاعت العلوم عقل کنواں جس جوان شخصیت کے حوالے وہ ادارہ کیا گیا ہے، مولانا کے لڑکے حضرت مولانا حذیفہ غلام استانوی صاحب، ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی عافیت سے رکھے، اور جس نہج سے والد محترم کام کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہتر انداز میں انہیں کام کرنے کی توفیق دے اور مواقع عنایت فرمائے، اور وہ امت کے لیے نعمت بدل ثابت ہوں۔ اللہ تعالیٰ مولانا مرحوم کی قبر کو نور سے بھر دے، کروٹ کروٹ امن سکون چین نصیب فرمائے، اعلیٰ علین میں جگہ دے، جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کے سیئات پر پردہ ڈال دے، اور پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔